اللہ جل شانہ کا فضل عظیم کہ اس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی ایک بار پھر برکت سعادتیں ہم کو عطا فرمائی۔ مالک کائنات ہم سب کو اس عظیم دن کا قدر و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی ہم نے دعا کے موضوع پر کچھ گزارشات سماعت کی تھی۔ آج بھی ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ دعا یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اس کو دعا کی ضرورت ہے، اور جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کو دعا کی شدید ترین ضرورت ہے، کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، اب دیگر لوگ اس کے لیے دعا کریں گے جو زندہ ہے۔ تو دعا ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت صرف اس عارضی دنیا تک، اس محدود زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دعا وہ چیز ہے کہ جس کی منفعت، جس کا فائدہ، جس کی رحمت انسان کو اس دنیا میں بھی چاہیے اور اس دنیا سے جانے کے بعد اسے مزید زیادہ چاہیے۔ تو جو چیز اس قدر ضروری ہے، سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سانس تو صرف اس زندگی تک ہے، مرنے کے بعد سانس نہیں ہے، لیکن وہاں بھی دعا کی ضرورت ہے۔ تو جو چیز سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس چیز کی حفاظت، اس کی نگہداشت اور اس چیز کا جو طریقہ کار ہے، یہ جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کس قدر اہمیت والی چیز ہے دعا، کہ جو ہر دم ہمارے ساتھ ہے اور ہر دم ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب اس قدر اہمیت والی چیز ہے، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اس چیز کی ہمت نہیں کرتا کہ وہ بغیر وضو کے آ کر یہاں بیٹھ جائے اور نماز ادا کر لے، باوجود اس کے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ ایک شخص ہے، وہ دروازے سے داخل ہو، آ کر بیٹھے، نماز پڑھے، کیا کوئی اس سے پوچھے گا کہ آپ وضو خانے پہ نہیں گئے؟ نہیں پوچھے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے ارکان اور شرائط کا معاملہ ہے کہ ہم ان کا اس قدر خیال کرتے ہیں کہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہم خود سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں کہ ہم خود سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وضو کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے بے وضو نماز پڑھنے کی جرت نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ایک چیز بنیاد ہے اور ایک چیز مغز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب بتائیے کہ جس چیز میں مغز نہ ہو اس میں کیا کبھی کوئی حص و حرکت ہو سکتی ہے؟ اس میں جان رہ سکتی ہے؟ وہ بے جان ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ تو جب عبادت میں دعا نہ ہو
तो वो इबादत किस कदर बेरूह होगी, वो इबादत किस कदर बेफायदा होगी। तो जब जो दुआ मुख्ल इबादा है, इबादत का जो मग़ज़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मग़ज़ को इंसान की पेट या पसलियों में नहीं रखा, बल्कि मग़ज़ को सबसे आला हिस्से में रखा, सबसे बुलंद हिस्से में रखा, कि इस हिस्से के कंट्रोल में सारा जिस्म है। तो जो इबादत है उसके इख्तिताम पर दुआ इसलिए है कि ये जैसे इंसानी जिस्म के इख्तिताम पर मग़ज़ है, इसी तरह इबादत के बाद दुआ की जाती है कि ये मकाम मग़ज़ है। अब हम अगर दुआ ही न करें तो हम अपनी इबादत को बेमग़ज़ छोड़ जाते हैं, बेरूह छोड़ जाते हैं, उसमें कोई जान नहीं, उसमें कोई जिंदगी की रमक नहीं रहती। तो इसलिए दुआ का खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। दुआ से किसी तौर पर भी बंदे को मुस्तग़नी नहीं होना चाहिए, बेपरवाह नहीं होना चाहिए।